آج انشاءاللہ ہم غار ہرا کی طرف جا رہے ہیں، جبل نور پر، اور یہ وہی غار ہرا ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے جایا کرتے، یادگاری امت میں سجدے کیا کرتے۔ یہی وہ غار ہرا ہے جہاں الحمدللہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ کیا مناظر ہوں گے، کیا یادیں ہوں گی، اور راتوں کو جانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ہم بھی اس رات کو جا رہے ہیں۔ وہ کیسا واقعہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا کیفیت نازل ہوئی جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی لے کر آئے۔ یعنی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہی غار ہے کہ جہاں میرے آقا کے ساتھ ساتھ جبریل امین بھی تشریف لائے، فرشتوں کا بھی آنا ہوا ہے۔ نبی پاک جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کا بھی وہاں سے گزر ہوا ہے۔ دل میں بڑی تمنا ہے کہ انشاءاللہ جب اس غار میں جائیں گے اپنے رب کے حضور دعائیں کریں گے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے آقا نے دعائیں کی ہیں، یقیناً قبولیت کی جگہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جبل نور کے دامن میں کھڑے ہیں، قافلے کے کئی اسلامی بھائی جا چکے ہیں۔ اگر آپ جب جبل نور پر آئے تو کوشش کریں کہ گاڑی اوپر تک لے جائیں، کچھ پیسے زیادہ دے دیں، لیکن اس کو کہیں کہ پہاڑ تک چھوڑ کر آئے تو انشاءاللہ آپ کا سفر بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ یہ پہلا مرحلہ گاڑی میں طے ہو گیا ہے۔ بالکل جبل نور کے ہم کونے پر آ گئے ہیں اور یہاں الحمدللہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور اب قافلہ انشاءاللہ اوپر کی طرف روانہ ہوگا۔ تمام اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ ذکر اللہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اوپر کی طرف روانہ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہم جبل نور پر غار حرا کو چومنے کے لیے، اس کی برکتیں پانے کے لیے کشا کشا چڑھتے چلے جا رہے ہیں، نعتیں پڑھتے ہوئے، جھومتے ہوئے، ذکر اللہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے رستے میں ٹھہرے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پیچھے ہمارے وہ شہر ہے کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ مکہ معظمہ اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے، اپنے جلوے لٹا رہا ہے۔ انشاءاللہ ابھی مزید ہم اوپر چڑھیں گے اور اس غار میں کہ جہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے راتوں میں اور عبادت کیا کرتے تھے، ہم اس کی یاد منانے کے لیے، ان راتوں کی برکتیں پانے کے لیے ہم انشاءاللہ بھی اوپر مزید چڑھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو بھی جلد وہ غار حرا دکھائیں گے۔ رات کے اس پہر بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ماہ کی ہوائیں ہمارے گرد ہیں، دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عین اس جگہ موجود ہیں جہاں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے۔ میرے آقا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس مبارک مقام پر آئے ہیں۔ یہ مبارک مقام کون سا ہے؟ جی ہاں، یہ وہی غار ہے، یہ غار حرا، جس کے بارے میں بہت کچھ سنا، بہت کچھ پڑھا، مگر جب یہاں آئے تو پتہ چلا کہ یہ بڑی مختصر سی جگہ ہے، ایک بڑی طویل چڑھائی ہے،
آج تو یہاں آتے ہوئے سٹیپس بنے ہوئے ہیں, سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, پڑاؤ کے لیے مقامات موجود ہیں, لوگ وہاں پر پانی وغیرہ بھی پی لیتے ہیں. مگر آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں تشریف لاتے ہوں گے تو کیا عالم ہوا ہوتا ہوگا. ہم چند گھنٹوں کے لیے آئے ہیں, میرے آقا کئی دن یہاں پر رہتے ہیں. یہ غار حرا وہی ہے جہاں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر یہ سلسلہ تو دیکھ لیں گے, مگر سچ بتاؤں جو یہاں آ کر دل کا رنگ بدلتا ہے, جو یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید اجاگر ہوتی ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے یقیناً, بلکہ جس کو کہے نا کہ یقین ہو رہا ہے کہ یہ وہی پتھر ہیں, یہ وہی مقام ہے, یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. کبھی کبھی یہ صدا بھی دل سے آتی ہے کہ اپنا گندہ وجود لے کر کہاں آ گیا, یہاں آنے کے قابل تو نہیں, مگر پھر یہی ڈھارس بنتی ہے کہ گناہ گار یہاں نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا. گناہ گار ان جگہوں پر جا کر اپنے رب سے معافی مانگے گا, محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ادا کرے گا, ان پتھروں کو اپنے ایمان پر گواہ کرے گا, تو شاید اس کا یہ آنا اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے, اس کے لیے کوئی نجات کی صورت بن جائے. دل کو بڑی ڈھارس ہے کہ جس غار میں نبی پاک تشریف لائے, اگر ہم وہاں آ گئے ہیں تو اب رب کی رحمت سے یہ بڑی امید ہے کہ اب ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمائے گا, کہ جو جسم غار حرا میں داخل ہو گیا وہ جہنم میں اب کیسے جلے گا. بڑی امید ہے ہمیں. اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے, ایمان تازہ کرنے والی بات ہے. ان تمام لوگوں کے لیے جواب بھی ہے کہ جس پہاڑ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے رہے, اس پہاڑ کو رہتی دنیا جبل نور کہا کرتی ہے. تو میرے آقا کیسے نورانی ہیں کہ جس پہاڑ پر جائیں وہ پہاڑ جبل نور کہلائے, وہ غار حرا کہلائے. عرصہ ہوا اس جا پر آئے تھے میرے آقا, عرصہ ہوا اس جا پر آئے تھے میرے آقا, اس وقت بھی اس جا پر خوشبو ہے پسینے, اس وقت بھی اس جا پر خوشبو ہے پسینے کی. آئیے ان آیات کی, سورہ علق کی چند آیات کی تلاوت اپنے وطن میں پڑھی بھی تھی, سنی بھی تھی, مگر آج اس مقام پر پڑھنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے جہاں یہ نازل ہوئی. ذرا تصور تو جب آئے کہ نبی پاک بھی تشریف لائے, جبریل امین بھی تشریف لائے, اور پہلی آیت, پہلی وحی, یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے نزول کی ابتدا اس طرح جبریل امین کے ذریعے اس غار میں ہوئی. آئیے دل تھام کر, ہو سکے تو وہ تصور جما کر, یہاں بہت سارے اسلامی بھائی موجود ہیں, ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے ان آیات کی تلاوت کو سنیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم, الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم, كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى, إن إلى ربك الرجعى, أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى, أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى, أرأيت إن كذب وتولى, ألم يعلم بأن الله يرى, كلا
لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة صدق اللہ العظیم. آئیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان، آئیے ان آیات کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے سنتے ہیں. ترجمہ کنز الایمان. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا. بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا. بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندہ کو جب وہ نماز پڑھے. بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا. بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا. کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. کیسی پیشانی؟ جھوٹی خطا کار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وبارک وسلم. امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا کلام اس مبارک جگہ پر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تمام اسلامی بھائی مل کر پڑھیے انشاءاللہ. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. 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 آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. سوچو تو صحیح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہی مقام ہے میرے آقا جہاں یادگاری امت میں آنسو بہایا کرتے. میرے آقا طویل سجدے فرماتے. ہمیں کیسے پیارے آقا ملے، دنیا میں آئے تو ہمیں یاد فرماتے رہے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. جب معراج کی شب اپنے رب کی بارگاہ میں گئے، وہاں بھی ہم گناہگار امت کو نہ بھولے. یہ مکے کی گلیاں اس بات کی شاہد ہیں. میرے آقا طویل سجدے فرماتے، غار حرا میں آ کر روتے اور اپنی امت کو یاد فرماتے. امت میں راتوں کو روتے رہے، ہم عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے. تم پہ قربان جاؤں میں مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. لوگ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی تک میں کیا میرے اسیاں کی
حقیقت کتنی اللہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا میرے آمال لکھا بدلا تو جہنم ہی تھا میرے آمال لکھا بدلا تو جہنم ہی تھا میں تو جانتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف کہ سخت مجرموں ناکار ہے گدا پر کس کا ہے آقا تیرا ہی تو گے بندہ درگاہ نے خبر سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے ہے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے انشاءاللہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادے غریبوں کی برلانے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا آئیے کچھ اس غار کے بارے میں اس پورے واقعے کے بارے میں سنتے ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جب میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم میرے آقا علیہ السلام خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات فطرت کے مطالعے میں مصروف ہوتا دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کے سوچ و بچار میں مصروف رہنے لگے اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ میرے آقا علیہ السلام کو بڑے پیارے پیارے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے اور میرے آقا علیہ السلام کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی. یہ واقعات یہ باتیں بخاری شریف میں موجود ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک دن میرے آقا علیہ السلام غار ہرا کے اندر
عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا. یہ حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے رہے تھے. حضرت جبریل نے کہا پڑھیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. فرشتے نے یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زوردار معانقہ کیا، یعنی گلے ملے اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا پڑھیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہی سب سے پہلی وحی تھی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس جگہ پر نازل ہوئی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہوا کب؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کچھ اس طرح تحریر فرماتے ہیں کہ یہ اس نور وحی کا ظہور 2 شنبہ کے روز یعنی پیر کا دن تھا 8 یا 3 ربیع الاول کو سن 41 میلاد یعنی عام الفیل میں، یعنی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا 41واں سال تھا، 40 سال عمر ہو چکی تھی، اور پیر کا دن تھا 8 ربیع الاول یا 3 ربیع الاول کو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ یہاں پر ہوا. اب کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان آیتوں کو سنا، اپنے پیارے آقا نے یاد کیا اور میرے آقا اپنے گھر پر تشریف لائے. مگر چونکہ یہ واقعہ بالکل ناگہانی سڈنلی اچانک رونما ہوا تھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوف دور ہوا، کچھ سکون ہوا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. یہ سن کر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہاں میں اس واقعے کو کچھ روکوں گا. علماء بڑی پیاری بحث فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پیارے آقا سے یہ اوصاف بیان کیے تھے کہ آپ کو آپ کا رب کبھی بھی رسوا نہ کرے گا، اس کی وجہ یہ تھی اور اس میں وجوہات بیان کی کہ یہ پیارے آقا کی عادتیں تھیں. تو اگر علماء کہتے ہیں کوئی اپنے اندر ان عادتوں کو لے آئے، پیارے آقا کی ان اداؤں کو ادا کرے، تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی رسوا نہ ہوگا، آخرت میں بھی رسوا نہ ہوگا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، غار حرا کی ان فضاؤں سے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں. جب میرے آقا یہاں سے تشریف لے گئے تھے، ہماری امی حضور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا کو اس طرح دلاسا دیا تھا اور یہ اوصاف گنوائے تھے. ہم بھی تو غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ اوصاف ہیں؟ آئیے نیت کیجئے، ان اداؤں کو اپنانے کی کوشش کریں گے. اور جو یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انداز ہے نا، یہ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بڑا پیارا میسج ہے کہ جب شوہر تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، ٹینشن میں ہو، تو بٹایا جاتا ہے، ذہن سہل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، معاملے کو حوصلہ دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ شوہر الگ پریشان ہے اور بیوی نے اس کو الگ پریشان کرنا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ اس طرح فرماتی تھی کہ بی بی خدیجہ اب دنیا میں نہیں ہیں، پھر بھی آپ انہیں اتنا یاد کیوں کرتے ہیں، انہیں کیوں اتنا پیار کرتے ہیں؟ تو میرے آقا کا کچھ اس طرح کا ارشاد حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ تم نہیں جانتی وہ مجھے تکلیف میں میری راحت بنتی تھی، میں جب پریشان ہوتا مجھے وہ حوصلہ دیا کرتی تھی، اس نے اس وقت میں میرا ساتھ دیا جس وقت میں ساتھ دینے والے نہ تھے. ذرا سوچے، میرے آقا اپنی عمر مبارک کے آخری حصے میں بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد رکھا کرتے. تو اے میری اسلامی بہنوں،
آپ بھی اپنے جو شوہر ہیں، جو آپ کے بچوں کے ابو ہیں، ان کا حوصلہ بڑھایا کریں. اگر وہ تکلیف میں ہو تو ان کی دل جوئی کا سامان کیا کریں. یہ ہماری امی حضور کی عادت کریمہ رہی. اسی غار میں حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر پاؤں مارا تو چشمہ نکلا. اس سے وضو کیا جو کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے، چہرہ اور دونوں ہاتھ پاؤں دھونے اور سر کا ایک بار مسح کرنے پر مشتمل تھا. اس فعل کے ذریعے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو سکھانا، وضو کا طریقہ دکھانا مقصود تھا. غالباً اس قسم کے افعال میں عملی تعلیم قولی تعلیم سے خاص کر زیادہ آسان اور سہل ہے. یعنی آج بھی یہ فارمولہ ہے کہ پریکٹیکل کر کے جو بات سکھائی جاتی ہے وہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. تو جبریل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آقا کے سامنے وضو کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ملاحظہ فرمایا. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وضو فرمایا. پھر حضرت جبریل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چلو پانی لے کر میرے آقا کے چہرہ انور پر چھینٹا دیا اور آگے بڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مقتدی بنے. اس کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اسی طرح وضو کرنا اور نماز پڑھنا یہ بات تعلیم قولی میں بھی آ چکی ہے. یعنی یہاں باقاعدہ وضو اور نماز کا پریکٹیکل ہوا. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جب تمام باتیں ہو گئیں تو جبریل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر تشریف لے گئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کی جانب مراجعت فرمائی. یعنی میرے آقا مکہ پاک کی طرف تشریف لے گئے تو اس وقت عالم یہ تھا کہ جب یہاں سے جا رہے تھے ہر شجر و حجر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے آقا سے شجر و حجر اس طرح عرض کیا کرتے تھے. اب یہاں ایک اور پیغام غار حرا سے آپ سب کو دینا چاہوں گا. یہ وہی جگہ ہے جہاں سے وضو کی گویا ابتدا ہوئی، نماز کا پریکٹیکل ہوا، نماز کی ابتدا ہوئی. میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ آپ بھی اگر دنیا میں کہیں ہیں نماز کی نعمت سے محروم ہیں، نماز پڑھنے میں اگر سستی ہو جاتی ہے، ایسا نہ کریں، توبہ کیجیے اور آج نیت کیجیے. غار حرا کی ان فضاؤں سے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں جہاں دنیا میں موجود ہیں، آئیے نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. تمام نمازیں پڑھیں اور جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں اس پر توبہ بھی کریں، اس کا حساب کتاب کریں اور اس کی قضا ادا کریں. جی تو نہیں چاہ رہا یہاں سے جانے کو. یقین کریں جو دل کو اس وقت قرار میسر ہے، جو سکون میسر ہے، یہ جگہ ہی قرار والی ہے. میرے آقا کئی دن یہاں رہا کرتے. یعنی اس پہاڑ پر جبریل امین بھی آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے. ہمیں ان فضاؤں کی، ان مقامات کی برکت نصیب فرمائے. یہاں آنے کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے. کاش ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. میرے آقا یہاں طویل سجدے فرماتے. کاش ہمیں سجدوں کی لذت مل جائے، ہمارا دل عبادتوں میں لگ جائے. یہاں میرے آقا کو وضو اور نماز کا پریکٹیکل کروایا گیا. کاش ہماری کوئی نماز کبھی قضا نہ ہو. ہمارا حال بڑا برا ہے، نماز پڑھتے بھی ہیں تو خوش دلی کے ساتھ نہیں پڑھتے. کاش خضوع نصیب ہو جائے. یہاں قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہوا ہے. کاش ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت ہو جائے، قرآن پاک کے نور سے ہمارا دل منور ہو جائے. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک کریم، ہم گناہ گاروں کی اس پاک جگہ پر حاضری کو قبول فرما. یا اللہ، غار حرا، جبل نور اور ان مقدس فضاؤں کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری، ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ، ہمیں نہیں معلوم ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. اے اللہ، جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما. تمام اسلامی بھائی ان فضاؤں کو، اس غار کو اپنے ایمان کا گواہ کر لیں. لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم اے غار تو گواہ ہو جا میں مسلمان ہوں میں حنفی ہوں میں قادری ہوں میں رضوی ہوں میں عطاری ہوں توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. علماء فرماتے ہیں جو کسی جگہ پر یہ آیت لکھ دے اپنے ہاتھ سے، اعراب وغیرہ نہ لگائے، انشاءاللہ وہاں پھر حاضری نصیب ہو. غار ثور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے. جبل ثور کے دامن میں کھڑے ہیں. یہ وہی پہاڑ ہے جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تشریف لے گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. قدم قدم پر یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ ابھی تو سٹیپس بنے ہوئے ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، راستہ بھی متعین ہے کہ کیسے جانا ہے. وہ کیسا سفر ہوگا جب نہ یہ پتھر تھے نہ یہ سیڑھیاں تھیں، اور ایک خوف بھی تھا دشمن کے پیچھے آنے کا. یہاں سے ہم جو آدھے پڑاؤ پر ہیں، اب منظر دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ مکہ پاک کی پرکیف فضاؤں کا منظر نظر آ رہا ہے. پیاری پیاری روشنیاں نظر آ رہی ہیں. اس اونچائی پر ہم لوگ موجود ہیں. اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے کہ اپنا گندا وجود لے کر عین اس جگہ آ گئے ہیں کہ جہاں یہیں کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے. یہیں کہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے ہوں گے. ان کے قدم لگے ہوں گے. ان دیواروں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر مس کیا ہوگا. اللہ والوں سے ہے جو